السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آپ بہت اچھا وقت گزار رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو پینڈیمک کا دور ہے اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں جو ہر ایک اپنی جگہ پر فیل کر رہا ہے، کچھ اکیلا پن بھی ہے اور باہر نہ نکلنے کی وجہ سے ایک انگزائٹی بھی ہے۔ بہت سارے لوگوں سے جن سے ہم ملاقات نہیں کر پا رہے ان سے نہ ملنے کا خیال بھی ہے دماغ کے اندر، اور اگر آپ کی فیملی کے اندر اور اگر آپ کے ملنے جلنے والوں میں کوئی اس کووڈ-19 کا شکار ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایک ڈر ہے دماغ میں، خوف ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آپ کی ارد گرد ملنے جلنے والوں میں کوئی ایسا ہے جو دنیا سے چلا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک کیفیت ہے غم کی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں ایک چیلنج بن کر، اور جن چیزوں کا ہم نے تصور نہیں کیا تھا زندگی کے اندر۔ لیکن اگر اس سے پہلے بھی دیکھیں، سال 2020 تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ایسے لے کر آئے کہ جو ہم نے توقع نہیں کی تھی اور جن کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر رہے تھے۔ لیکن زندگی کا اگر جائزہ لیں تو زندگی ہے ہی اسی کا نام کہ جس چیز کا ہم نے پلان کیا ہوتا ہے کبھی کبھی وہ نہیں پوری ہو پاتی، اور جس چیز کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں ہوتا وہ چیز بعض دفعہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک زندگی کا کہنا چاہیے کہ نیچر ہے، اور زندگی کو اللہ نے بنایا ہی اسی طرح کا ہے۔ دنیا کو اللہ نے انسان کے لیے بہت خوبصورت بنایا ہے، لیکن دنیا میں کون سی چیز کس وقت ہوگی، کیا چیز کس وقت سامنے آئے گی، اس کی ہمیں کوئی نالج نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ ہمارے اپنے ساتھ، ہمارے جسم کے ساتھ، ہمارے دماغ کے ساتھ، ہماری اپنی جو پلاننگز ہیں، ہمارے جو اپنے رشتے ہیں، ان میں کیا تبدیلی آئے گی اس کا بھی ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اور یہی جو علم نہ ہونا ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، تاکہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اپنے دنیا میں آنے کا مقصد یاد رکھے، یہ یاد رکھے کہ یہ ایک ٹیمپرری لائف ہے، ایک عارضی جگہ ہے جہاں پر کچھ وقت گزار کے چلے جانا ہے۔ جو وقت یہاں پر گزارنا ہے یا کوئی بھی وقت جو مختصر ہو اور ہم نے کہیں جا کر کسی تقریب میں، کسی کے گھر میں، کسی ایونٹ میں گزارنا ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو پروٹوکول بتایا گیا ہے اس کو فالو کریں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق اپنا وقت گزاریں، اور جو وہاں کے قواعد ہیں ان کو فالو کریں، ڈسپلن جو ہے، جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یہ سب فالو کریں۔ تو اسی طرح زندگی کا بھی اللہ نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ بتایا ہے، زندگی کے اندر دنیا میں رہنے کے کچھ اصول، کچھ طریقے بتائے ہیں، کچھ لمٹس ہمارے لیے رکھی ہیں، کچھ باؤنڈریز ہمارے لیے رکھی ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اور پھر ساتھ میں اپنے لیے بار بار اس چیز کی دعا کرنا کہ جو چیز ہم چاہ رہے ہیں دنیا میں اچھے انسان بننے کے لیے اس میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ اچھا انسان بننا ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اچھی صفات اپنائیں، اچھی کوالٹیز اپنائیں، اپنے اندر وہ پازیٹیو چینج لے کر آئے جس سے وہ خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ یہ خواہش، یہ چاہت تو ہر ایک کی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ یہ خواہش دل میں ہی رکھتے ہیں، کچھ لوگ آگے بڑھ کر اپنے لیے کچھ کوشش بھی کرتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے تو وہ تبدیلی کے لیے دوسروں کی طرف منتظر نظروں سے نہیں دیکھتے، بلکہ اس کے لیے اپنے طرف سے کوشش کرتے ہیں۔ جو خواہش کسی بھی چیز کی ہمارے اندر سے پیدا ہو اور ہمیں آگے بڑھائے تو وہ ہم جلدی اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ منزل تک پہنچنے کی لگن اگر ہمارے اپنے اندر ہو اور ہمیں بار بار اکسائے کہ ہم آگے بڑھیں تو ہم آگے بڑھنے میں خوشی بھی محسوس کرتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہوئے ہمارے اندر ایک انرجی بھی ہوتی ہے۔ آج ہم یہاں پر بات کریں گے معافی کے حوالے سے، فارگیونیس کے حوالے سے۔ ہم نے بہت ساری چیزوں پر بات کی، ہم نے بات کی مائنڈفلنس کے اوپر کہ اپنے دماغ کو فوکس کیسے کریں، اور جس وقت جس جگہ پر بھی ہم ہیں اس جگہ پر رہتے ہوئے اس جگہ کو انجوائے کرنا اور محسوس کرنا، اس عادت کو کیسے ڈیولپ کریں۔ لاسٹ ویک ہم نے بات کی شکر گزاری کے اوپر، گریٹفلنس کے اوپر بات کی کہ جو کچھ موجود ہے اس موجود چیزوں کے اوپر ہم شکر کی عادت کیسے ڈیولپ کریں۔ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے ہمارے ارد گرد ہمیں جن چیزوں سے نوازا ہے، ہماری اپنی باڈی میں، ہمارے رشتوں میں،
ہمیں ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں میں، ان سب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے اس سب میں شکر کے مواقع کیسے تلاش کریں، وہ نظر کیسے بنائیں اپنی کہ جو نظر جس طرف بھی اٹھے وہاں پر اس کو کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ جس پر شکر ادا کیا جا سکتا. اور آج ہم بات کریں گے فارگیونیس کے حوالے سے، معاف کرنا، معافی دینا اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی، کیونکہ ہم سب معافی کو پسند کرتے ہیں. ہم سب یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جو غلطی ہم کریں اس پر دوسرا ہمیں معاف کر دے، اور پھر اپنے بنانے والے اللہ رب العالمین جنہوں نے ہماری تخلیق کی ان سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دیں. ہم کہتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن اس میں ہماری انٹینشن شامل نہیں ہوتی. کبھی ہم اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم کچھ غلط کر جائیں تو دوسرا بھی ہمیں معاف کر دے اور اللہ بھی ہمیں معاف کر دے. تو یہ معاف کرنے کی عادت ہم اپنے اندر کیسے پیدا کریں؟ کیا یہ کوئی مشکل کام ہے معاف کرنا؟ اور اس دل کے اندر کسی قسم کی جو گرجز ہوتے ہیں، جو دل کے اندر ایک بدگمانیاں ہوتی ہیں یا بڑے بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے جو زیادتی ہوئی ہو، اس زیادتی کو کیا دل سے نکالنا ممکن ہے؟ کیا معاف کر دینا، میں نے معاف کر دیا، یہ کہنے کے بعد کیا معافی ہو جاتی ہے؟ معاف کر دینے سے کیا فوائد ہوتے ہیں زندگی میں اور کیا نقصانات ہوتے ہیں اگر ہم معافی نہیں دے پاتے لوگوں کو اور یہ عادت نہیں ڈیولپ کر پاتے؟ ان سب چیزوں پر آج ہم اپنے شو میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری جو ریگولر گیسٹ ہے جو آج کل ہمیں آن لائن ہمارا ساتھ دے رہی ہیں، سسٹر راحہ حسین صاحبہ. ان سے بات کرتے ہیں جو کمپلیٹ ویلنس کوچ بھی ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں فارگیونیس کے بارے میں. السلام علیکم راحہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں راحہ. آج کا موضوع جو ہے وہ بھی بہت دلچسپ بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے میں کہوں گی، کیونکہ جہاں پر معافی کا ورڈ آ جاتا ہے تو معاف کرنا بھی کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. معافی ویسے ہے کیا؟ فارگیونیس فارگیونیس کیا ہے؟ ایکچولی فارگیونیس ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہمارے لیے، اور اس سے ہمیں موقع ملتا ہے ہمارا اپنا گناہ کو کم کرنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کافی دفعہ مینشن کرتے ہیں، جیسے جو معاف کرنے والے ہیں وہ ہائر درجے میں ہیں. اور ایک سورہ نور میں پڑھوں گی، and let them pardon and overlook. Would you not like that Allah should forgive you? ہم نہیں چاہتے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف کرے. جب ہم یہ چاہتے ہیں پھر ہمیں کوشش کرنا دوسرے لوگ کو بھی معاف کرنے کے لیے. اور جیسے آپ نے کہا تھا ہمیشہ مشکل، ہمیشہ آسان نہیں ہے. اور کبھی کبھی مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے اور ہمارا فادر ہمیں ڈانٹیں گے اور کہیں گے اچھا ان کو سوری بولو، پھر ہم ایسے کہیں گے سوری، جیسے دل سے نہیں لیکن زبان سے سوری کہہ رہے ہیں. اور ریئل فارگیونیس معافی کیا ہے؟ جب ہم دل سے بھی معاف کر دیں. بالکل. اچھا راحہ، یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے جو اگر ہم اس میں بہت سارے گھنٹے بھی لگائیں تو بھی شاید ہم اس کو نہ کور کر سکیں. بہت ساری باتیں ہیں جو اصل میں معافی کا ورڈ ہی بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہم یہ وہ ورڈ ہے یا یہ وہ کیفیت ہے جو ہم دوسروں سے چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمیں معاف کر دیں یا ہمارے لیے جو بھی ان کے مائنڈ میں جو بات ہے وہ بھول جائیں، لیکن جب یہ ہم خود کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑی مشکل چیز ہو جاتی ہے. جی بالکل. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز ہم سوچتے ہیں لوگ کو ہمارے جیسے بننا چاہیے، اور ہم سوچتے میں اس کے بارے میں ایسے سوچتی، ان کو بھی ہمارے جیسے سوچنا چاہیے. سو وی آلویز لک ایٹ تھنگس فرام آور اون پرسپیکٹو. اور usually ہم کہیں گے if I was in his position I wouldn't do that, you know. تو ہم نہیں امیجن کر سکتے جب کوئی ان کا پوزیشن میں
انہوں نے کس وجہ سے جو بھی چیز کیا کس وجہ سے کیا. اور ریئلی نائس کہانی جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ میسج طائف کو لے کے جا رہے تھے نا, پھر لوگ ان کو بچے پتھر پھینک رہے تھے, and they were بہت ہی بری طریقے سے ٹریٹ کر رہے تھے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور وہ ایک اینجل نے کہا تھا میں ان کو ابھی ان کے اوپر ظلم کر لوں, اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نہیں, ان لوگ اگنورنٹ کیا مطلب جیسے نادان ہیں یہ لوگ, اور آئندہ ان کے آنے والے لوگ ہو سکتا ہے کہ سدھر جائیں. جی, ویسے ان لوگ کو پتہ نہیں ہے. تو یوزلی جب بھی کچھ بھی کوئی ہاربل چیز یا جو چیز ہمیں نہیں پسند ہے, جب کچھ ایسے ہوتا ہے, وہ جس نے کیا ہے وہ اپنا خیالات سے کر رہے ہیں, ہمارے بارے میں نہیں سوچ رہے, ان کا اپنا بارے میں سوچ رہے ہیں, اور وہ ان کے لیے کیا فائدہ مند تھا وہ پرسپیکٹو سے سوچ رہے ہیں. اور یوزلی نوٹ جیسے ہمیں گناہ دلوانے کے لیے لوگ کرتے ہیں, بہت کم وقت ہوتا ہے کوئی جیسے ریونج کے لیے کر رہے ہیں. جیسے ہمارا ایوری ڈے لائف جب کوئی ہمیں کچھ کہیں گے یا ہمارے لیے کچھ چیز نہیں لے کے آئے, جیسے ہسبینڈ وائف میں وائف ایکسپیکٹ کر رہی تھی, میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی او میرا ہسبینڈ شاپنگ گیا, اور جب بھی میں شاپنگ جاتی ہوں میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ نائس چیز لے کے آتی, کچھ نائس کیک یا کچھ نائس چاکلیٹ. جب وہ شاپنگ جاتے ہیں وہ صرف جو لسٹ میں ہے وہی لے کے آئیں گے, اور پھر مجھے شاید غصہ آئے گا کیوں نہیں کبھی میرے بارے میں سوچتے ہیں. بالکل میں میرے پرسپیکٹو سے سوچ رہی نا, میں سوچ رہی ہوں وہ میرے جیسے کیوں نہیں حرکت کرتے. جی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا, اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب ہم اپنے دل میں جو بھی ہوتی ہیں چیزیں بھرتے جاتے ہیں تو پھر وہ ایک بڑا سا پہاڑ بن جاتا ہے. ایسی باتوں کا جو باتیں ہمیں تکلیف دے رہی ہوتی ہیں, اور وہ فرد جس سے بھی ہمیں شکایت ہے اس کے لیے ہمارا پھر ایک اوپینین چینج ہو جاتا ہے. ہم اس کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا اسے دیکھنے کا یا اس سے بات کرنے کا یا اس کی طرف دیکھ کر اسمائل پاس کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا, اور پھر وہ چیزیں ہمارے اندر اتنی گہری ہو جاتی ہیں, اتنا وہ جڑ پکڑ لیتی ہیں کہ پھر ہم جو ہے نا وہ کہتے نہیں بھائی بہت مشکل کام ہے بھائی, ہم اس سے بات نہیں کر سکتے. بالکل, اور آپ نے اچھی بات کہا تھا, ہم اپنے دماغ میں بات کو بڑھاتے ہیں, اور کچھ چھوٹی بات تھی یا ایون جب بڑی بھی بات ہے ہم کیا کرتے بار بار اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, اور پھر ہم کیا کریں گے جیسے اور بھی چیزیں دیکھیں گے جس سے ہم جسٹیفائڈ ہیں غصہ کو فیل کرنے کے لیے. So جب ایک برا چیز کیا ہے پھر ہم دیکھیں گے ہاں اور یہ بھی نہیں وہ کرتے ہیں, اور جب بھی ہم وہاں جاتے یہ بھی ایسے کرتے ہیں, تو ہم بلڈ اپ کرتے ہیں. بس ایکچولی وہ صحیح پکچر نہیں ہے, اور میں نے کافی دفعہ بار بار ڈفرنٹ کالز میں کہا تھا جیسے جو بھی چیز ہم محسوس کر رہے ہیں ایکچولی وہ اس بندے سے نہیں ہے, ہمارے خیالات سے ہے. اور جس چیز میں ہم زیادہ توجہ جس چیز میں ہم زیادہ اٹینشن دیں گے وہی چیز بڑھتا رہے گا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا اسراحہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر پیرنٹس جو ہیں وہ کسی سے ان کا اچھا ریلیشن نہیں ہے اور اس کے لیے دل میں کچھ باتیں, تو یہ چیزیں رکتی نہیں ہیں, وہ ایک کے بعد ایک اپنے بچوں تک وہ منتقل ہوں گی, پھر وہ اپنے بچوں تک منتقل کریں گے, یعنی اس پر ڈسکشنز بھی ہوں گے بیٹھ کے کہ اچھا یہ باتیں تھیں جس کی وجہ سے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں یا ان کو معاف نہیں کر سکتے, تو وہ چیزیں پھر اسٹاپ نہیں ہوتی. اور ایک فیملی کے اندر, ایک خاندان کے اندر جن باتوں پر اگر وہ ان کے ہاں یہ ایک ہے ٹرینڈ کہ نہیں معاف نہیں کرنا ہے بس کسی کو جب تک بدلہ نہ لے لیں, تو وہ چیزیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں نا پھر.
बिल्कुल बिल्कुल बढ़ी जाती। और एक्चुअली जैसे मैंने शुरू में कहा था ना, फॉरगिवनेस एक गिफ्ट है हमारे लिए और हमारे लिए फायदेमंद है। और मैं एक मेरी क्लाइंट की कहानी बताऊंगी। एक मेरी क्लाइंट थी और उनको बहुत तकलीफ थी, उनका कमर में बहुत बैक पेन था। और वो आई थी, और जब मैंने उनसे बात कर रही थी, उन्होंने कहा था, हाँ, मेरे 2 फ्रेंड्स थे, इतने क्लोज फ्रेंड्स थे, मेरी बहन के जैसे थे, और मैं कभी नहीं माफ करूंगी, बिकॉज उन्होंने जो जो गुनाह मेरे ऊपर किया था, ऐसे लग रहा था जैसे they stabbed me in the back। मुझे नहीं पता उर्दू में कैसे कहने के लिए, लेकिन उन्होंने इतना बुरा चीज मुझे किया, ऐसे मुझे महसूस किया। और पता उनको क्या तकलीफ था? स्टैबिंग पेन्स उनका कमर में। और जो जब हम माफ नहीं करते, एक्चुअली हमारे ऊपर और तकलीफ होता है, और हमारे लिए और मुश्किल होता है। बिल्कुल सिस्टर राहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम ये समझते हैं कि जब हम माफ़ नहीं करते तो हम उसमें बड़ा कोई अच्छा काम कर रहे हैं, और माफ़ नहीं करें क्योंकि हमारी एक अना है कि भाई नहीं, हमने ये बात नहीं माफ़ करनी। हाँ ठीक है, हम कहते हैं हमने वो छोटी बातें तो माफ़ कर दी, लेकिन अब ये बड़ी बात ऐसी है, इसको हमने भूलना नहीं है और इसको हमने याद रखना है। या हम अक्सर अभी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं भूलने वाला नहीं, मुझे तो वो सब याद हैं। तो आपकी ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि माफ़ ना करने से या याद रखने से जो ग्रजेस हमारे दिल के अंदर होते हैं, हम दूसरे को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, अपने ही आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी जिसके साथ जिसको हम नहीं माफ कर रहे, उनको कोई पता भी नहीं, उनको कोई होश भी नहीं है हम कुछ ग्रज उनके अगेंस्ट होल्ड कर रहे हैं ना। और वो उनका जिंदगी खुशी से डील कर रहे हैं, और हम सफर कर रहे हैं, हम अपनी ही गुस्से में लगमगन है। बिल्कुल जी। वैसे हमारे सेहत में उसका असर हो सकता, दिल में, और ज्यादा स्ट्रेस। बहुत सारे स्टडीज और रिसर्च हुआ फॉरगिवनेस के बारे में, और इस रिसर्च में पता चला जैसे जो फॉरगिव करते हैं वो लेस स्ट्रेस महसूस करते हैं, उनका हार्ट डिजीज भी कम हो जाता है, और उनका ओवरऑल हेल्थ बेहतर होते हैं, और बहुत और फ्लेक्सिबल भी बन जाते हैं। so, बहुत सारे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। नाज़रीन, आप भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और आप भी शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस और आप क्या सोचते हैं इस बारे में। यकीनन ये बहुत मुश्किल काम है। आंखें बंद करें या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो याद आती हैं। हो सकता है बचपन में कुछ ऐसे मामलात हुए हों आपके वालिदैन की तरफ से, या आप कि अपनी औलाद जो है उससे कुछ ऐसी मिस्टेक्स, कुछ गलतियां हो गई हों जिनका बहुत मुश्किल हो जिनको माफ़ करना, या रिश्तेदार ऐसे हैं या हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ से हमें कोई ऐसी तकलीफ़ पहुंची जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल बन गई, और माफ़ करना मुश्किल महसूस होता है। और जब भी हम इस बारे में सोचते हैं उस तकलीफ़ के बारे में, तो हमारे जिस्म की कैफियत ही चेंज हो जाती है, हमारा जहन बोझल हो जाता है, कुछ करने का दिल नहीं चाहता, और दिल ये चाहता है कि बस वो फ़र्द सामने हो और हम उसके साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा करें। सोचें कि इन सारी कैफियत से आपके ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, आपके दिन रात कैसे गुजर रहे हैं, क्या आपकी जो नेगेटिविटी है वो पॉइज़न बनकर जिस्म के अंदर आपको तकलीफ़ नहीं दे रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये सारी बातें सोचने की हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ शरीक हो सकते हैं, या सिस्टर राहा से आपको कोई सवाल पूछना हो। जी सिस्टर राहा, क्या कहना चाहेंगी आप? मुझे बहुत पसंद आया जो चीज़ें आप कह रही थी, और दूसरी चीज़, जब हम माफ़ करते हैं ना, हम अल्लाह ताला के साथ और नज़दीक भी बन जाते हैं, और हम सभी यही चाहते हैं। और हमारा अपना सेल्फ इस्टीम इम्प्रूव हो जाता है माफ करने से। और लोग सोचते हैं जब माफ करते हैं, हमने दूसरा जो गुनहगार पर्सन को हमने we've let them off the hook,
اور جو گناہ انہوں نے کیا تھا اس کا مطلب وہ گناہ اتنا بگ ڈیل نہیں تھا یا بالکل. سسٹر راہا ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جو کہا ہے معاف کرنے کا جذبہ, میں نے کسی کو 10 لاکھ روپے دیے, اب میں ان سے مانگتی ہوں, مجھے پلٹ کے برا بھلا کہتے ہیں, بے تحاشا کہتے ہیں, تو کہاں سے لائے گا آدمی معاف کرنے کا جذبہ؟ بھول جائے 10 لاکھ روپے دے کے, معمولی بات نہیں ہوتی. جی. یا کوئی ہے ان کو بہت سخت ضرورت تھی کہ نہیں مجھے 50,000 روپے دے دیجیے, میں آپ کو 1-2 مہینے میں دے دوں گی. جب میں نے ان سے مانگا تو انہوں نے کہا میری تو آپ نے عزت اتار دی, میں اگر میرے پاس ہوتے تو میں آپ سے مانگتی تھی. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کون سے جذبے سے معاف کیا جائے گا؟ جی بالکل بالکل, میں بھی اس کا جواب دینا چاہوں گی کہ بہت مشکل کام ہے جب ہم معاملات کر رہے ہوتے ہیں, ڈیلنگز کر رہے ہوتے ہیں, اس ٹائم پر ہم اگر کسی کو فار ایگزامپل اگر ہم کچھ ادھار دے دیتے ہیں, کوئی قرض ہم سے لے لیتا ہے اور پھر وہ واپس نہیں کر پاتا, تو ایک بات تو یہ کہ یہ جو ڈیلنگز ہوتی ہیں نا, اس میں بڑا کلیئر اسلام نے رولز دیے ہیں کہ لکھائی پڑھائی ہو, اس کو لکھا جائے, مدت طے کی جائے, اور یا تو آپ کسی کو قرض حسنہ دے رہے ہوں کہ پھر آپ جو ہیں وہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دیں, کہ اگر آپ نے اس کو واپس لینا ہے تو اس کا ایک ٹائم طے ہو, کچھ لوگوں کو اس میں آپ وٹنس گواہ اس کے لیے بنائیں, تاکہ یہ جو معاملات ہیں نا, اس میں ظاہر سی بات ہے, ایک آپ نے کسی کو دیا ہے قرض, اس کے لیے آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے اور آپ کو وہ واپس بھی چاہیے, اگر کوئی نہیں دے رہا تو آپ کا دل بھی برا ہو رہا ہے. تو اس میں آپ کس طرح سے نیگوسیشنز کرتے ہیں, کسی کو ساتھ ملا کر آپ اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں پر بات یہ کی جا رہی ہے کہ وہ معاملہ اگر حل ہو جاتا ہے اور وہ فرد آپ کو وہ چیز واپس دے دیتا ہے, پھر وہ معاملہ ختم ہو گیا. اس معاملے کی غلطی سے آپ ضرور تکلیف محسوس کر سکتے ہیں, اس جو غلط عادت ہے اس کو آپ ضرور برا محسوس کر سکتے ہیں, لیکن کوئی فرد جو ہے وہ مکمل طور پر برا نہیں ہوتا. سسٹر راہا, آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گی اس بارے میں؟ جی, مجھے ٹھیک سے سنائی نہیں دیا تھا, لیکن آئی تھنک وہ پوچھ رہی تھی جب کسی نے انہوں نے کسی کو پیسہ دیا اور انہوں نے واپس جی نہیں جی بالکل کیا. بالکل. اوکے, سو ایکچولی ایک میری کلائنٹ کو بالکل ایسے ہوئے, کافی زیادہ پیسہ انہوں نے دیا تھا اور بہت کافی مہینے کے لیے وہ بہت ہی اپسیٹ تھی. اور جب ہم نے کیا تھا, میں نے ایک ٹیپنگ روٹین, اور میں سسٹرز کیفے کی ویب سائٹ میں کر لوں گی اسپیسیفکلی آپ کے لیے. سو ویسے یہاں تھوڑا مشکل ہے کرنے کے لیے. ویسے ایک چیز ہمیں یاد رکھنا چاہیے, جو بھی رزق ہمارے پاس ہے. اچھا سسٹر راہا, ہم بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کا ٹائم ہمارا ہوتا ہے, پھر انشاءاللہ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا. اس سوال کا جواب ہم دینے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر بات کریں ہم معافی کے حوالے سے, معافی کا جذبہ, فارگیونیس کیا ہے, کیسے ممکن ہے, اور جو تکلیف ہمارے دل کو پہنچ جاتی ہے کسی سے معاملہ کرتے ہوئے, اگر کوئی نقصان ہمیں پہنچ جاتا ہے, کیسے یہ جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کریں کہ اس میں معاف کر دیا جائے. جی سسٹر راہا, کیا شیئر کر رہی تھی آپ؟ جی, میں آپ کے کالر کو مجھے کہنا تھا, جیسے وہ فیس بک پیج میں میں آپ کے لیے اسپیسیفکلی ایک روٹین کروں گی, لیکن ابھی صرف یاد دلانے کے لیے, جو بھی کوئی کانٹریکٹ کا ڈیلنگز ہے ہمیں ڈیفینیٹلی ناٹ کانٹریکٹ, جو بھی پیسہ کا ڈیلنگز ہے, فائنینشیل ڈیلنگز, ہمیں ڈیفینیٹلی قرآن میں لکھا ہے ہمیں وٹنسز لینا چاہیے, 2 وٹنسز, اور لکھ کے رکھنا چاہیے. اور دوسری چیز ہمیں صرف یاد کرنا چاہیے اس ہمارا رزق پہلے سے لکھا ہوا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ will sort it out, even جب ہمیں نہیں ملا. اور جب ہم سوچتے ہیں ہمارا خوشی صرف آئے گا جب ہمیں یہ پیسہ واپس ملے گا, ہمیں اپنے آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہیے, is this true, یہ سچ ہے؟ میں خوش نہیں ہو سکتی ہوں جب میرا پیسہ یہ واپس نہیں ملے گا. اور جب جواب پوچھیں گے, جب ہمارا جواب ہے میں خوش نہیں ہو سکتی ہوں جب تک یہ پیسہ نہیں ملے گا, پھر اس کا مطلب ہم اپنا لائف کو مزری بنا رہے ہیں. لیکن جب ہم سوچ سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, یہ بہت
terrible situation ہے اور میں چاہتی ہوں یہ پیسہ واپس مجھے مل جائے گا, لیکن اس کے باوجود میں پھر بھی خوش ہو سکتی ہوں, پھر ہمارا صحت بہتر ہوئے گا اور ہم لیس سفرنگ میں ہوئیں گے. بالکل جی سسٹر رہا. اچھا ایک اور چیز ہے کہ اکثر یہ سچویشن ہوتی ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا ہم نے کسی کو معاف کر دیا, لیکن اس کے بعد اگر وہ فرد ہمیں نظر آ جاتا ہے, وہ پرسن نظر آ جاتا ہے کہیں پر, یا ہم کسی سے اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم یاد دلاتے ہیں پھر کہ اچھا وہ وقت یاد کرو تمہیں میں نے ان چیزوں پر معاف کیا تھا, یا ہم کسی دوسرے کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں نے تو اس کو ایسی باتوں پر معاف کیا کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. تو آپ کیا کہتے ہیں, کیا یہ معاف کرنا ہے کہ معاف کر رہے بھی لیکن یاد بھی رکھیں اور اس کا ریفرنس بھی دیں؟ یہ ایکچولی دل سے معافی نہیں ہے, منہ سے معافی ہے. تو ہم سب وربلی معاف کر رہے لیکن دل میں ایکچولی فیل نہیں کر رہے ہیں. اور جب دل سے اور جب ہم معاف کرتے ہیں بیکاز ہم چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف کریں گے, پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے جب یہ پرسن دوبارہ سیم چیز کریں گے یا کسی کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے. بالکل the relationship بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے جی, اور اس سے ہمیں سکون آئے گا. بالکل. اچھا راہا, بڑی میں نے ایک پیاری بات کہیں پڑھی اور میں اس کو شیئر کرنا چاہوں گی کہ جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو آپ اس کو معاف بھی کر دیں اللہ کی خاطر, اور آپ کا دل بڑا ہو, آپ اس چیز کو اپنی جو میموری ہے اس سے مٹانے کی کوشش کریں, نہ اس کا کبھی تذکرہ کریں. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے نا دل میں, کہ جس سے آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہو, تو کبھی آپ کے دل میں خیالات پہ بعض دفعہ نہیں انسان کنٹرول کر پاتا. تو مجھے لگتا ہے ایک بڑی اچھی بات میں نے کہیں پڑھی تھی کہ پھر آپ اس شخص کے لیے جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو نا, آپ دعا اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ کریں. ایک تو اس چیز کی دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں, اور دوسری اس چیز کی دعا کہ میں نے اپنا پارٹ کر لیا, اللہ تعالیٰ میں اس کو معاف کر دیا ہے, میں پوری کوشش کر رہی ہوں, لیکن اب جو ہے نا وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ جو میرا دل اداس ہو جاتا ہے یا تکلیف محسوس کرتا ہے, تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ مرہم رکھ دیں یا آپ اس کو آسان کر دیں میرے لیے. تو مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جس سے جو ہے نا ہم آسانی اپنے لیے اللہ سے مانگ سکتے ہیں. جی یہ بہت پیارا طریقہ ہے ماشاء اللہ. اور ایک اور طریقہ ہے جو بہت سارے تھراپسٹ کرتے ہیں, جیسے ایمٹی چیئر ایکسرسائز, اور ایسے کر سکتے ہیں جیسے اس سائڈ میں بیٹھ کے میں بول رہی ہوں اچھا اس بندہ نے یہ کیا وہ کیا جو بھی, اور پھر دوسرا کرسی میں جا کے بیٹھے, اور ہم جس نے ہمیں جو پرابلم کیا ہم پریٹینڈ کریں گے ہم وہ ہے, یہ کلیئر ہے, اور پھر ہم ان کے جیسے بات کریں گے جیسے میں نے کیوں کیا, اور پھر واپس ہم اپنے آپ جیسے بن کے بولیں گے آپ نے یہ پورا پیسہ مجھ سے لیا اور اس کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی اور میں یہ نہیں خرید سکتی تھی اور جو بھی چیز, اور پھر ہم دوسرا کرسی میں واپس جا کے بولیں گے جیسے جس شخص نے ہمیں تکلیف کیا نا, وہ کہیں گے, وہ شاید کہیں گے میں نے پیسہ واپس نہیں دیا, جو میرے پاس پیسہ نہیں تھا اور میرا انٹینشن تھا دینے کے لیے, لیکن پھر مجھے کچھ مسئلہ تھا اور مجھے میرا پیمنٹ کرنا تھا اور ریئلی گلٹی فیل کر رہی تھی, لیکن مجھے شرم آتی ہے آپ کے سامنے آنے کے. سو بار بار جب ایسے کنورسیشن کرتے ہیں پھر ہمارا دماغ میں ڈفرنٹ قسم کا انڈرسٹینڈنگ آتا اور ہم تھوڑے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, شاید یہ شخص اتنا برا نہیں ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا, یوزلی سب لوگ ایک گڈ انٹینشن سے کرتے ہیں, اپنے لیے گڈ, دوسرے کے بارے میں شاید نہیں سوچ رہے ہیں, ویسے ان کو اپنا مشکلات سے نکالنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں اور ڈیلیبریٹلی نہیں کر رہے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے.
ایون یہ جو فراڈسٹرز ہیں نا جو پیسہ اسکیم کرتے ہیں جی وہ اپنے آپ کے لیے بہتر کرنے کے لیے کرتے ہیں. وہ نہیں سوچتے ہیں ان کا کانسیکوینسز، او میں اس بیچاری عورت سے پیسہ لے رہی ہوں، وہ بیچاری عورت کو کتنی تکلیف ہوئے گی. نہیں، ان کے بارے میں نہیں سوچ رہے. وہ سوچتے ہیں او میرے لیے مشکل ہے، مجھے نیو گاڑی چاہیے، مجھے آٹومیٹک گاڑی چاہیے، اور مجھے سوئمنگ پول قوالہ گھر چاہیے یا جو بھی چیز. وہ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اچھا انٹینشنس ہے، ایون دو ہمارے لیے بہت برا لگتا ہے. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر بہت سے واقعات ایسے نظر آتے ہیں کہ جو جس میں اندازہ ہوتا ہے کہ جو ان کی اس وقت حالات تھے اور اس کے بعد جس طرح سے لوگوں نے ان کے ساتھ مظالم کیے، تکلیف دی اور ان کے میسج کی وجہ سے ان کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا، اس کے باوجود بھی بہت شدید تکلیف جن سے ان کو پہنچی، ان کو یا ان کی فیملی کو انہوں نے معاف کر دیا. یہاں تک کہ ہمیں ملتا ہے کہ جو عورت آ کے کچرا پھینک جاتی تھی ان کے گھر کے سامنے، جب وہ بیمار پڑ گئی تو وہ اس کی عیادت کو گئے. اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ملتے ہیں جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی انہوں نے معاف کیا. یہاں ایک یہ تو ہمیں انسپریشن ملتی ہے اپنے مذہب سے، اپنے دین سے، لیکن ساتھ میں ایک اور چیز جو میں دیکھتی ہوں وہ یہ کہ اس کے باوجود بھی ہم سوچتے ہیں کہ اچھا معاف کر دینے سے نا ہم کمزور پڑ جائیں گے، ہم ویک پڑ جائیں گے، اور لوگ کہیں گے کہ اچھا یہ اس نے تو معاف کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، کسی قسم کی ہمت ہی نہیں ہے اور بڑے ہی کمزور سا انسان ہے. تو یہ بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. جی یوزلی تین وجہ ہوتے ہیں جیسے لوگ کیوں نہیں معاف کرتے. وہ سوچتے ہیں جیسے ہم ویک فیل کریں گے اور ہم صحیح نہیں ہے، انجسٹ ہے، اتنا ظلم ہوا، صحیح نہیں ہے ان کو معاف کرنے کے لیے. اور جب میں معاف نہیں کروں گی پھر وہ غصہ میرے دل میں رہے گا، اور بیکاز یہ اتنا گناہ انہوں نے کیا ہے، اتنا غصہ کی بات ہے، مجھے اس بات کو رکھنا چاہیے میرے دل میں. اس وجہ سے لوگ نہیں معاف کرتے. لیکن ایکچولی جب ہمیں پتہ ہے ہمارے لیے ہی فائدہ ہے جب ہم معاف کریں گے، دوسرا بندے کے لیے نہیں. آف کورس اسلام میں ہمیں جب ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہمیں ان سے بھی پوچھنا چاہیے، ان کو بھی بات کر کے کہنا، ان سے بھی معافی مانگنا چاہیے. لیکن ہر وقت ہم ایسے نہیں کر سکتے، شاید ہمیں بہت ہی شرم آ رہی یا جو بھی وجہ سے، اور اس وقت ہمیں دعا کرنا چاہیے اس شخص کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دل کھول کے کہنا چاہیے ہم آئندہ نہیں یہ کریں گے، اور ریلی ہمیں معاف کرے اس وجہ جو گناہ میں نے کیا. اور دوسری چیز جیسے اسلام میں ہمیں پتہ ہے جیسے جو ہمارے رشتہ دار ہیں ہمیں ان کو 3 دن سے زیادہ نہیں ناراض نہیں رحم جو ties of the womb کو نہیں بریک کرنا چاہیے. اور جو بہتر بندہ ہے جو پہلے سلام کریں گے ان کو. ہمیں اتنا سارے ایگزامپلس ہیں ایکچولی ہمارا ریلیجن میں about forgiveness بار بار، اور قرآن میں I think 100 times forgiveness لکھا ہے اور 200 times mercy mentioned. سسٹر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. ایمن السلام علیکم. وعلیکم السلام. راہا کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کا ٹاپک تو بہت ہی مطلب اس کی ضرورت تو ہے، مگر میرا آپ نے ابھی کہا کہ دوسرا بندہ جو ہے نا اگر معاف بھی کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ایڈوانٹیج اس کو یہ ہے کہ یہ کمزور ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں پھر کیا مطلب اس کا سلوشن ہونا چاہیے؟ تو میں ایک ایگزامپل دوں گی کیونکہ بہت سارے ایشو ہیں، ہم سب پہ نہیں آن ایئر آ سکتے. جیسے ایک بڑا بھائی ہے اور وہ مطلب اس کا کام ہے کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ مطلب جو اس کا شیر ہے گھر میں
وہ بڑی کھٹائی سے مطلب وہ اپنا سارا حصہ جو ہے تھیا لیتا ہے, تو وہ کسی کو احساس ہی نہیں اس چیز کا ہوتا. تو پھر ایسی سچویشن میں ہم کیسے مطلب آگے پھر موو ہو سکتا ہے انسان؟ بالکل, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اچھا, ایک چیز میں یہاں رکھنا چاہوں گی کہ جب ہم معافی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, غصے کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں نا یہ چیزیں بھی ضرور رہنے چاہیے کہ غصہ بھی فطری ہے. غصہ دبانے کو یا غصہ نہ کرنے کو ہمارا دین ہم سے نہیں کہتا. یہ جذبات آتے ہیں, یہ جذبات جاتے ہیں, اس کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے, کیسے ڈیل کرنا ہے اپنے جذبات کو, یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. ایموشنل انٹیلیجنس. اسی طرح سے ہم جب معافی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو معافی کا مطلب بے وقوفی نہیں ہے, نہ معافی کا مطلب کمزوری نہیں ہے, معافی کا مطلب آنکھیں بند کر دینا بھی نہیں ہے, بلکہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں جیسے کہتے ہیں نا کہ دین نے ہمیں رہنمائی دی ہے اٹھنے بیٹھنے چلنے سونے معاملات کرنے میں ڈیلنگز میں, تو ہمیں ہر طرح سے نا سکھایا گیا ہے کہ فرم باؤنڈریز کیا ہوتی ہیں. اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں ہم کہ ہم نے کہاں پر کیسے معاملہ کرنا ہے. ہر ایک انسان کا دوسرے پہ حق ہے جس کو اس نے ادا کرنا ہے. اگر اس طرف سے زیادتی ہو رہی ہے تو ضرور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور اسی طرح بہن بھائیوں کا معاملہ ہو, شوہر بیوی کا رشتہ ہو, رشتہ داروں کا معاملہ ہو, ماں باپ سے تعلق ہو, ان سب میں ایک کے دوسرے پر حقوق ہیں, جس کے لیے ہمیں اس کی تربیت کا ماحول پیدا کرنا چاہیے اپنی سوسائٹی کے اندر. لیکن یہاں پر جہاں پر بات آ جاتی ہے جس پر ہم بار بار بات کریں معافی کے لیے کہ کسی سے بہت زیادہ تکلیف آپ کو پہنچ گئی ہے اور آپ اس کو نہیں دل سے نکال پا رہے اور اس کی وجہ سے نسل در نسل وہ چیزیں منتقل ہو رہی ہیں, آپ کی اپنی سوچ کی جو ایک منفیت ہے اس کی وجہ سے آپ کی صحت پر اثر پڑ رہا ہے. ہم اسپیشلی جو ہے وہ اسپیسیفکلی اس چیز کے اوپر بات کریں کہ اس طرح کا جو منفی جذبہ ہے آپ کے دماغ کے اندر, اس سے کیا ہماری باڈی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ہاں البتہ یہ بات بالکل الگ بات ہے کہ کچھ آپ کی باؤنڈریز ہوں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے اور دوسرے کو بھی کرنا. جی اس طرح. اور دوسری چیز جیسے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کمزور شخص ہے یا نہیں, اور وہ نہیں تھے نا, اور بار بار وہ معافی کرتے تھے. ایک حدیث میں کسی نے پوچھا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کا کیریکٹر کیا تھا, اور وہ کہہ رہی تھی جیسے بہت نوبل ہے اور شاؤٹ نہیں کرتے ہیں اور بدلہ نہیں لیتے ہیں اور معاف کرتے رہتے. اور جیسے آپ نے وہ ایگزامپل دیا تھا نا, وہ جو لیڈی جو کیچڑ پھینکتی تھی, انہوں نے کچھ ریٹیلیٹ نہیں کیا. اور دوسری چیز, اللہ سبحانہ و تعالی جسٹ ہے, ان کو معلوم ہے جو بھی ظلم جو بھی چیزیں ہمیں ہو رہے ہیں ان کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں کیا کہتے ہیں بدلہ ملے گا, اور ہمارا سنز کم ہو جائیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھتے ہیں اور سوچ forgive کریں گے, اور پھر باقی جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کرنا ہے وہ کر لیں گے. ہمارا it's not necessary ہمارے لیے ایسے بدلہ کرنے کے لیے. جی بالکل سسٹر رہا. ایک اور بات ہے جو بہت دفعہ لوگ اس بارے میں کہتے ہیں اور تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے تو معاف کر دیا لیکن جو دوسرا فرد ہے اس کا رویہ اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ چینج نہیں ہو رہا, تبدیل نہیں ہو رہا, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہم کس کے لیے معاف کرتے ہیں؟ ہم اپنے لیے معاف کر رہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, بیکاز انہوں نے کہا تھا معاف کرو. جب ہم معاف کرتے ہیں جیسے دکھانے کے لیے یا ریلی دل سے نہیں, پھر ہمیں غصہ آئے گا جب اس بندے نے ان کا ایکشنز کو بدلا نہیں, چینج نہیں کیا. بیکاز ہم کیا کر رہے, ہم ایکسپیکٹ کرتے بیکاز میں نے آپ کو معاف کیا آج سے آپ کا بیہیویئر میں چینجز آنا چاہیے. سو میرا ایکسپیکٹیشن صحیح نہیں تھا. ایکچولی میرا ایکسپیکٹیشن اس سچویشن میں I shouldn't have any expectation, کیونکہ جو بھی کوئی کریں گے وہ
ہم کسی کا ایکشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. جی بالکل بالکل سسٹر رہا. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں, کال لیتے ہیں ان کی. السلام علیکم. ہیلو, میرے خیال ہے کال ڈراپ ہماری ہو گئی ہے. اور جی سسٹر رہا, آپ کیا بات کر رہی تھی؟ Yeah, so ہم جو if we lower our expectations, جب ہمارے پاس کوئی expectations نہیں ہوتا ہے, ہم نے معاف کیا, ان کا مرضی جو ان کو کرنا ہے, پھر really ہمارا دل لائٹ ہو جائے گا. بس جب ہمارے پاس ایکسپیکٹیشنز ہیں, یہ میں نے معاف کیا, ابھی ان کو ایسے بیہیو کرنا چاہیے, پھر ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے, بیکاز ہم نے صرف لپ سروس دیا ہے. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سسٹر راہا, ناظرین آپ جو پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں, جو بات چیت یہاں پر جاری ہے, یقیناً بڑی مشکل محسوس ہوتی ہیں وہ باتیں کہ جو کوئی بڑی اچھی باتیں کر رہا ہو اور زندگی کے بڑے خوبصورت سے پہلو بتا رہا ہو, اور پریکٹیکل لائف کے اندر وہ چیزیں بہت ہمیں ناممکن نظر آتی ہوں. اگر ہم اپنی تکلیفوں پہ نظر ڈالتے ہوں تو وہ ہمیں پہاڑ جیسی لگتی ہوں. لوگوں کے جو مظالم ہیں, اگر کوئی کسی نے ہمارے اوپر کیے ہیں, تو وہ بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کو بھولنا, ان کو معاف کرنا یا ان کو بھول کے آگے بڑھنا بہت مشکل کام لگتا ہے. آپ تصور کریں کہ بڑی کوئی خوبصورت سی جگہ پر آپ کھڑے ہوئے ہوں اور بہت ہی حسین سا کوئی منظر آپ کے سامنے ہو, آپ کسی بہت گرینری والی جگہ پر ہوں, یا کسی پہاڑی علاقے میں ہوں, یا کسی ساحل سمندر پر ہوں, اور بڑا ہلکا پھلکا فیل ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہمیں بھول جاتی ہیں, بہت ساری باتیں بھول جاتی ہیں. بالکل اسی طرح سے یہ جو غصے کی اور جو دل کے اندر بہت ساری چیزیں بھر جاتی ہیں, ان کو لے کر جب ہم چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہر چیز بہت مشکل لگتی ہے, ہر چیز بہت بری لگتی ہے, ہر چیز بہت اندھیری لگتی ہے. لیکن اگر ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو پھر ہمیں ہر دنیا ویسی حسین لگتی ہے جیسے کسی خوبصورت حسین نظارے کو دیکھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے. جی سسٹر رہا. ایک چیز مجھے کہنا تھا, جیسے آپ کہہ رہی تھی نا ویژولائز کر کے, ہم ایکچولی فینٹسائز کر سکتے ہیں, جیسے اس بندے نے ہم سے معافی مانگا, we can do that. اور جب ہم ایسے کرتے بار بار, پھر ہمارا دل بھی تھوڑا سا اور آسان فیل کرے گا. اور ایک اور ٹیکنیک بھی ہے, ہم ایک خط لکھ سکتے ہیں, جس نے ہمیں برا چیزیں کیا, ہم ایک خط لکھ لے, ان کو پوسٹ نہیں کریں گے, صرف اپنے لیے ہم خط لکھ رہے, آپ نے یہ کیا, وہ اس کی وجہ سے یہ ہوا, یہ نقصان ہوا, جو بھی جتنا بھی چیزیں بولنا ہے بولے, اور جیسے بھی بولنا ہے وہ لکھے. اور پھر اس کے بعد میں آپ امیجن کریں آپ وہی پرسن ہے جس نے یہ جو برا چیز کیا, اور آپ ایک خط لکھ کے ان سے آپ کا طرف. Does that make sense? So write as if you are the offender, and you are the offender, and you write back to yourself, to you, saying, I'm sorry, I did this because whatever. And یہ ایکسرسائز کرنے سے اس سے بھی دل آرام آتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا, اس سے مجھے یاد آ رہا ہے, ہم معافی کی بات کر رہے ہیں بہت زیادہ یہاں پر, ایک چیز اور بھی ہے جو ہمارے پروگرام سے جو میسج جانا بھی چاہیے, کہ ہم سب سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ کتنی تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے یہ, کہ جب ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں اور وہ اپنے دل میں اس کو محسوس کر رہے, اس کا دل بڑا ہو اور وہ اللہ کی خاطر معاف بھی کر دے, لیکن ہم نے اگر کسی کو تکلیف دی ہو تو مجھے لگتا ہے یہ چیز بھی ہمیں بتانی چاہیے کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ کچھ غلط کر دیا تو اس سے ایک جملہ, ایک ٹیکسٹ میسج, ایک اظہار اس سے یہ کر دینا, جیسے ہم منٹ پہ سوری کہہ رہے ہوتے ہیں نا, لیکن اچھے طریقے سے دل کے ساتھ اپنی ایک چہرے پر اپنے ایسے تاثرات لا کے اگر کسی سے ہم معافی مانگ لیتے ہیں نا, تو یہ اس کی زندگی کو ہم بڑا آسان کر دیتے ہیں. یہاں پہ ناظرین ہم پروگرام تو معاف کرنے کے اوپر کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں معافی مانگنا بھی ہمیں ضرور آنا چاہیے اور اس کی عادت ڈالنی چاہیے. کیا کہیں گی سسٹر راہا؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں, اور ہم
جتنا بھی ہم اپنے آپ کو یاد دلا سکتے ہیں ہم کبھی کچھ غلط کرتے ہیں یا نہیں. اور ایکچولی دن میں ہم بہت سارے غلطیاں کرتے ہیں اور جب ہم انسنٹلی اتنے سارے غلطیاں کرتے ہیں دوسرے لوگ بھی انسنٹلی اتنا سارے غلطیاں کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. سو بہت سارے دفعہ ڈیلیبریٹ نہیں ہوتا ہے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا سسٹر راحہ. پروگرام کا ٹائم ہمارے ختم ہوتا ہے. بہت دفعہ یہ چیزیں ہم جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہوتے, کسی کے ساتھ کوئی تکلیف دینا غلطی سے بھی ہو جاتا ہے. تو ہم نے میسج آج یہی لیا ہے کہ دوسروں کو معاف کرنا, دوسروں کے لیے دل میں باتیں نہ رکھنے کی کوشش کرنا. محسوس کریں کہ جس وقت ہم نے کسی کو دل سے معاف کر دیا, اس کے لیے دعا کی اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا, تو کتنا ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگتا ہے, کتنی دنیا مختلف طریقے کی نظر آنے لگتی ہے. ناظرین امید ہے آج کے اس پروگرام سے آپ نے بہت ساری چیزیں لرن کی ہوں گی, ہم نے بھی بہت سی چیزیں لرن کی. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.